اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ سبا قرآن مجید کا 34واں سورہ ہے۔ آج سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس صفحے پر ابتدائی 7 آیتیں موجود ہیں، فرسٹ 7 ورسز۔ یہ مکی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اس کی کل 54 آیتیں ہیں، 54 ورسز ان آل۔ چونکہ اس میں ملک سبا کے باشندوں پر پروردگار عالم کے انعامات اور پھر ان لوگوں کے کفران نعمت کا ذکر موجود ہے، لہذا اس سورہ کا نام سورہ سبا قرار پایا۔ وہ آگے چل کر واقعہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ آغاز میں سورہ سبا میں بسم اللہ کے فوراً بعد کہ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، یہ ان سوروں میں ہے کہ جن کے آغاز میں ہمیں یہ لفظ نظر آتا ہے الحمدللہ، جن میں سر فہرست سورہ فاتحہ ہے اور من جملہ سورہ سبا بھی ان میں شامل ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جس کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، یعنی سب چیزوں کی مالکیت پروردگار ہی کی ہے، مالک وہ ہے، سب اسی کا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے آخرت میں بھی تعریف اور حمد ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، سب کچھ اسی کا ہے اور اسی کی حمد اور اسی کی تعریف ہے۔ تو ایک صفت تو اس کی یہ ہو گئی کہ تمام حمد اس کی ہے، دوسری چیز جو یہاں پر الفاظ سمجھ میں آئی کہ اس کی مالکیت ہے، اور تیسری چیز جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ اس کی اگلی صفت ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، کہ وہ حکیم بھی ہے اور وہ خبیر بھی ہے، یعنی ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا اور خبر رکھنے والا۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے، وما یخرج منہا، اب زمین کے اندر جو جاتا ہے اس کے اندر مثلا بیج بھی جاتا ہے، آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے تو وہ پانی بھی جاتا ہے، پھر مردوں کو دفنایا جاتا ہے تو مردے بھی زمین کے اندر جاتے ہیں۔ وما یخرج منہا، اور جو اس سے نکلتا ہے اور نکلے گا، مثلا معدنیات اس سے باہر آتے ہیں، مثلا وہ جو بیج ڈالا گیا ہے تو اس کے نتیجے میں کومپل باہر آتی ہے، جس کے نتیجے میں درخت باہر آتا ہے، فصلیں لہراتی ہیں، اور پھر بالآخر جو زمین سے مردے بھی اٹھائے جائیں گے۔ وما ينزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے نیچے آتا ہے، آسمان سے نیچے آنے والوں میں فرشتے بھی شامل ہیں، پروردگار عالم کے احکام بھی شامل ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے جتنی شریعتیں آئی ہیں ان کا بھی نزول ہی ہوا، تو یہ تمام تر چیزیں، پھر اس کے بعد آسمان سے بارش کا پانی نازل ہوتا ہے، تو یہ سب کچھ بھی اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ وما یعرج فیہا، اور جو اس کی طرف بلند ہوتے ہیں، انسان کے اعمال ہیں، اچھے نیک اعمال، وہ بھی اوپر کی طرف بلند ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وہ فرشتے جو نیچے آتے ہیں وہی اوپر بھی جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ رحیم بھی ہے اور وہ غفور بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے اور مغفرت کرنے والا بھی ہے۔ حمد بھی اسی کی ہے، ملک بھی اسی کا ہے، حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، جو کچھ زمین میں داخل ہو رہا ہے، جو باہر نکل رہا ہے، جو آسمان سے نازل ہو رہا ہے، جو آسمان کی طرف جا رہا ہے، وہ رحمت کرنے والا ہے اور وہ مغفرت کرنے والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وہ کیا کہتے ہیں؟ لا تأتینا الساعہ، کہ قیامت ہم تک نہیں آئے گی، یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ قیامت آ جائے۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، بلا وربی، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، لتأتینکم، یقیناً قیامت تم تک آئے گی۔ عالم الغیب، وہ عالم الغیب ہے جو غیب کا جاننے والا ہے۔ یعنی اب اس کا صریح ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا کہ ہم تک قیامت نہیں آئے گی، اے حبیب کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، تم تک یقیناً قیامت آئے گی، یعنی یہ تو طے ہے، یہ تو ہونے والا ہے۔ اور پھر پروردگار عالم کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کچھ اوجھل نہیں ہے
ذرہ برابر بھی اگر کچھ ہو آسمانوں میں اور یا زمین کے اندر، کچھ بھی اوجھل نہیں ہے، پروردگار سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ یعنی تمہیں حیرت کس بات پر ہو رہی ہے؟ اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ مردے جب زمین کے اندر چلے گئے اور ریزہ ریزہ ہو گئے، چورا چورا ہو گئے، تو پھر ان کو واپس زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور قیامت کیسے برپا کی جا سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ پروردگار عالم کے علم میں سب کچھ موجود ہے۔ اب وہ پیچھے جو بیان کیا گیا تھا وہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جب حکیم ہے تو ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے، تو صحیح وقت پر وہ یقیناً قیامت کو برپا کر دے گا۔ اور چونکہ اس کے پاس علم ہے تو وہ جانتا ہے کہ کون سا ذرہ کس کا ہے، کہاں ہے، کس طرح ہے، کون سی چیز کس کے ساتھ مل گئی ہے، ان کو جدا کر کے واپس زندہ کرنا اس رب کے لیے کہ جو علم بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کچھ اوجھل نہیں ہے اس سے، چاہے وہ ذرہ برابر ہو، چاہے وہ زمین میں ہو، چاہے وہ آسمان میں ہو، کچھ بھی ہو، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اس سے چھوٹا ہو یا اس سے بڑا ہو، یعنی ذرے سے بھی اگر چھوٹا ہے اور ذرے سے بڑا ہے، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں ہے۔ یہ علم پروردگار کی ایک تعبیر ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیوں قیامت برپا ہوگی اس کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے، تاکہ اللہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحات کو انجام دیا، ان کو جو اجر ملنا ہے اس کے لیے میدان قیامت ضروری ہے۔ بہت سے نیکی کرنے والے ہیں جو دنیا کے اندر انعام نہیں پاتے، انعام کے بدلے انہیں اور زیادہ دنیا والے اذیت پہنچاتے ہیں۔ ظالم مظلوم کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کئی مرتبہ یہ ظلم ہوتا ہی اس وجہ سے ہے کہ وہ بیچارہ ایمان لے آئے، جو عمل صالحہ اس نے انجام دیے اس کی وجہ سے۔ تو اب کیا میدان قیامت کے بغیر انصاف ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ لہذا میدان قیامت ضروری ہے تاکہ عدالت لگے، سجے، اور وہاں پر ایمان لانے والے اور جو عمل صالحہ جنہوں نے کیے ہیں ان کو ان کی ان زحمتوں کا اجر دیا جا سکے۔ اولئک لہم مغفرۃ و رزق کریم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے، یعنی عمدہ روزی بھی ان کے لیے ہے۔ یعنی اگر ان سے کوئی لغزش ہو گئی ہوگی تو انہیں معاف کر دیا جائے گا، اس پر پردہ ڈال دیا جائے گا۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ کہ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں، ہماری نشانیوں میں کہ معاجزین، کہ وہ ہم کو عاجز کر دیں، جو ہمیں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، تو ان کے لیے عذاب ہے اور سخت قسم کی دردناک سزا ہے۔ یعنی وہ ہمیں کیا شکست دیں گے، وہ ہیں کیا، لیکن یہ کہ بہرحال ان کی اس ہٹ دھرمی اور ان کے اس کفر اور ان کی ان کوششوں کا نتیجہ انہی کے لیے عذاب کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور وہ سخت قسم کا دردناک عذاب ہوگا۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور وہ کہ جن کو علم دیا گیا ہے، الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ دیکھتے ہیں اسے کہ جو آپ پر نازل کیا گیا، من ربک، آپ کے رب کی جانب سے، هو الحق، وہ حق ہے۔ یعنی جو علم والا ہے، یہیں سے آپ دیکھیے اسلام اور قرآن اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ اپنے ذہن کو وسعت دو، علم حاصل کرو، اپنے مشاہدات کو مہمیز دو، تاکہ تمہارے لیے واضح ہو سکے کہ یہ کتاب جو نازل ہو رہی ہے تمہارے رب کی طرف سے وہ بالکل حق ہے، اور اس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ ہدایت کرتی ہے اس راستے کی طرف کہ جو خدائے عزیز و حمید کا راستہ ہے، یعنی صاحب عزت، زبردست، شکست ناپذیر اور قابل حمد اور قابل تعریف۔ تو اگر کسی کو علم عطا ہو جائے تو پھر اس کو اس بارے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں رہے گا۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے اینگر کو، غصے کو، تعصب کو دور کرے، اپنی خواہشات نفسانی کی طرف نہ جائے۔ پیورلی اگر وہ میرٹ پر دیکھے گا تو اس کتاب کی زندگی کو، اس کتاب کے زندہ جاوید ہونے کو وہ پہچان لے گا، اور جب ایک مرتبہ کتاب کے زندہ جاوید ہونے کو پہچان لے گا، معجزہ پروردگار ہونے کو پہچان لے گا، رسول پر ایمان لے آئے گا، پورے دین اور پوری شریعت کو سمجھ لے گا اور مان لے گا۔ وقال الذین کفروا، اور وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، هل ندلکم علی رجل، کہ ہم تمہیں بتائیں اس مرد کے بارے میں، ینبئکم، جو تمہیں خبر دیتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تم چورا چورا ہو جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، انکم لفی خلق جدید، تو تمہیں واپس سے زندگی دی جائے گی، خلق جدید عطا کیا جائے گا، تمہیں ایک مرتبہ پھر پیدا کیا جائے گا۔ اب یہ آیت نمبر 7 پر یہ والا صفحہ مکمل
مکمل ہو گیا. یہاں پر تو صرف ظاہر ہے کہ ان کفر اختیار کرنے والوں کا اعتراض لکھا گیا ہے، لیکن یہ اعتراض بھی ابھی پورا نہیں ہوا. اگلا حصہ جو ہے وہ اگلے صفحے پر آ رہا ہے. انشاءاللہ کل کی بحث میں اس پورے اعتراض کو ہم ریپیٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد قرآن نے جو جواب دیا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا. کافی حد تک تو جواب پہلے ہی دیا جا چکا ہے، لیکن مزید بھی اس حوالے سے جو تبصرہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ سبا، آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 14، 8 to 1440. گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں پروردگار عالم نے کافروں کا ایک اعتراض نقل کیا. ارشاد ہوا وقال الذین کفروا، اور وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی جنہوں نے انکار کو اختیار کیا. هل ندلکم علی رجل، کیا ہم تم کو بتائیں ایک ایسے مرد کے بارے میں، ینبئکم، جو تمہیں خبر دیتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تم بالکل چورا چورا ہو جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، انکم لفی خلق جدید، تو تمہیں واپس زندہ کیا جائے گا، تمہیں ایک خلق جدید کا سامنا کرنا ہے. افطرا علی اللہ کذبا، یہاں سے اس صفحے کی آیت شروع ہوتی ہے کہ کیا یہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، ام بہی جنہ، یا یہ پاگل ہو گیا ہے. یعنی اب آپ یہاں پر نوٹ کریں کہ انہوں نے اللہ پر افتراء کی بات کر دی. اس کا مطلب کیا ہے کہ بہرحال ان مشرکین میں وہ افراد تھے کہ جو اللہ کو مان رہے تھے، مگر اللہ کے ساتھ قیامت کے عقیدے کو ہضم کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا یا مشکل تھا، اور یا پھر وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے مگر اللہ کو بڑے خدا کے طور پر قبول کرتے تھے، اور ساتھ میں قیامت کے عقیدے کے اوپر ان کا اعتراض تھا. اور وہ اس حد تک تھا کہ اگر کوئی قیامت کی بات کرے تو وہ اللہ پر اسے ایک افتراء مانتے تھے، اور کہنے والے کی عقل پر شک کرتے تھے. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بلکہ وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، فی العذاب، وہ عذاب میں ہوں گے، والضلال البعید، اور سخت گمراہی میں ہوں گے. یعنی اب یہاں پر پروردگار عالم نے ایک تو ان کا انجام بتا دیا کہ یہ افراد جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور وہ گمراہی میں اور کھلی ہوئی اور بہت دور کی گہری گمراہی کے اندر، سخت گمراہی کے اندر مبتلا ہیں. اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے قیامت کے حوالے سے اپنی قدرت اور پہلے سے موجود نشانیوں کی طرف متوجہ کیا. ارشاد ہوتا ہے فلم یرو، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض، آسمان اور زمین. یعنی یہ آسمان کو دیکھ رہے ہیں، یہ زمین کو دیکھ رہے ہیں. پروردگار عالم جو آسمان کو خلق کر سکتا ہے، زمین کو خلق کر سکتا ہے، تو کیا پروردگار عالم کے لیے مردوں کو واپس زندہ کرنا کوئی مشکل کام ہے، ناممکن کام ہے؟ یہاں پروردگار عالم نے اپنی قدرت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تم آسمان کو دیکھ رہے ہو، زمین کو بھی دیکھ رہے ہو. یہ آسمان کو دیکھنا صرف آسمان کو دیکھنا نہیں ہے، ساری ہیونلی باڈیز جو انسان کی نگاہوں کے سامنے ہیں، چاند ہیں، ستارے ہیں، یہ تمام تر چیزیں انسان کے مشاہدے میں ہیں. کیا اس کے بعد بھی اسے خدا کی قدرت پر شک کرنا چاہیے؟ جب وہ زمین کو دیکھتا ہے تو زمین میں جاتے ہوئے بیج کو دیکھتا ہے، اگتے ہوئے غلے کو دیکھتا ہے، تو کیا پھر بھی اس کو اس بات پر شک کرنا چاہیے؟ وہ خدا جو مٹی میں ملنے کے بعد بیج سے کونپل اگاتا ہے اور درختوں کو کھڑا کر دیتا ہے، فصلوں کو لہلاتے ہوئے دکھلاتا ہے اور بارہا دکھلاتا ہے، کہ اس خدا کے بارے میں یہ سوال ہے کہ جب مٹی میں مل گئے ہم اور اس کے بعد ہماری ہڈیاں سرما ہو گئیں اور ہڈیاں جو ہیں وہ چورا چورا ہو گئیں، تو پھر خدا واپس کیسے زندہ کرے گا؟ یہ ہے وہ استدلال جو یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے. ان نشاء، اگر ہم چاہیں، نخسف بہم الارض، تو ان لوگوں کو زمین میں دھسا دیں، اور نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ان کے اوپر آسمان کو توڑ کر گرا دیں. یعنی اگر آسمان کا کوئی ٹکڑا ان کے اوپر گر جائے تو کہاں کھڑے ہیں یہ لوگ؟ ہم نے جو اس وقت سروائیو کرنے کی ان کے اندر طاقت رکھی ہے وہ بھی ہم نے رکھی ہے. جب ان کو موت دینی ہوگی تو وہ موت بھی ہم دیں گے، اور اس کے بعد واپس زندہ کرنا ہوگا تو واپس زندہ بھی ہم کر دیں گے. ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، اس میں یقیناً نشانی ہے اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف لو لگانے والا ہو. یعنی وہ جو انر وائس ہے جو فطرت کی، اگر وہ اس کی طرف لبیک
کہتا ہے، خدا سے لو لگاتا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ پروردگار نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے تو پھر تو یقیناً وہ پروردگار عالم کی طرف لو لگائے گا، اور یہ تمام نشانیاں مل کر اس کے لیے دلیل بن جائیں گی آخرت پر یقین کرنے کے لیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر وہ اپنے اسی انکار پر رہیں، اور آخرت کا یہ انکار انہیں عذاب کا مستحق بنائے گا، اور ان کی یہ سخت گمراہی اسی طریقے سے باقی رہے گی۔ آگے پروردگار عالم نے اپنے ماضی کے انبیاء کا حوالہ دیا ہے اور ان کے ساتھ جو معجزات تھے ان کی طرف متوجہ کیا ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، بلا شبہ عطا کی ہم نے داؤد کو فضیلت۔ یا جبالو اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں تسبیح کرو ان کے ساتھ اور پرندوں۔ یہاں پر اتنا ہمیں سمجھ میں آیا کہ داؤد علیہ السلام کو ایک نمایاں فضیلت عطا کی گئی۔ وہ فضیلت جو داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی اس کا پہلا رخ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ لہن داؤدی ویسے بھی بہت مشہور ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام جب پروردگار عالم کی حمد و ثنا اس کی تسبیح بیان کرتے تھے تو پہاڑ بھی ساتھ ساتھ تسبیح پروردگار میں مصروف ہو جاتے تھے۔ والطیر، اور اسی طریقے سے پرندے، یعنی پرندے بھی مسخر تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں، داؤد علیہ السلام کے اشارے پر۔ ممکن ہے کہ تسبیح میں بھی ساتھ میں ہو اور دیگر کاموں کے لیے بھی۔ وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ تو یہ تین معجزات ہیں کہ جن کا یہاں پر ذکر ہوا۔ پہاڑوں کا ایکسٹرا آرڈنریلی، وہ نہیں کہ جو زبان حال سے فقط تسبیح ہوتی ہے، بلکہ ویسی تسبیح جیسے ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر انگریزوں نے تسبیح کی تھی، اس انداز کی تسبیح پہاڑوں کی، پرندوں کا مسخر ہونا، اور پھر لوہے کا نرم ہونا۔ انعمل سابغات، کہ داؤد تم وسیع زرہیں تیار کرو، وہ جو زرہ جو سامان ہوتا ہے جنگ میں پہنا جاتا ہے اسے تیار کرو۔ وقدر فی السرد، اور کڑیوں کے جوڑنے میں تناسب کا خیال رکھو، یعنی اس کے اندر ایک پروپورشن ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ مختصر ہو جائے کہ ان کے درمیان ایک پراپر اسپیس نہ ہو، تو ایک تناسب ہونا چاہیے، ایک پروپورشن کا خیال رکھو کہ جس سے صحیح طرح سے زرہیں بن سکیں۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور عمل صالحہ کو انجام دو۔ انی بما تعملون بصیر، یقیناً تم جو عمل کرتے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام ظاہر ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہی تھے، ورث سلیمان و داؤد دوسرے مقام پر آیا بھی ہے۔ تو یہاں پر پہلے داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ وہ خدا جو کرنا چاہے تو اس حد تک بھی کر سکتا ہے کہ عام طور پہ تم پہاڑوں کو تسبیح خوانی کرتے ہوئے نہیں دیکھتے ہو، مگر یہ بھی ہم نے کر دیا۔ عام طور پہ تم پرندوں کو اس طرح مسخر نہیں دیکھتے ہو اس خاص انداز میں، مگر وہ بھی ہم نے کر دیا۔ عام طور پر لوگوں کے ہاتھ میں لوہا نرم نہیں ہوتا، یہ قدرت پروردگار کے مختلف مظاہرے ہیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان کے قبضے میں ہم نے دیا ہوا کو۔ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ان کا صبح کا سفر 1 مہینے کا ہوتا تھا، شام کا سفر 1 مہینے کا ہوتا تھا۔ یہ بھی ایکسٹرا آرڈنری مظاہرہ قدرت تھا پروردگار عالم کا۔ وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے جاری کر دیا تانبے کا چشمہ۔ عام طور پر پانی کا چشمہ ہوتا ہے، تانبے کا چشمہ ایکسٹرا آرڈنری قدرت پروردگار کا مظاہرہ تھا۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جو ان کے سامنے ان کے لیے کام کرتے تھے اپنے رب کے اذن سے، یعنی جنوں کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ تو ایک ان کو بھی ایکسٹرا آرڈنری جو فضیلت ملی ہوا کے حوالے سے، دوسری تانبے کا چشمہ، تیسرا جنات کا ان کے لیے مسخر ہونا جن کا یہاں پر ذکر ہے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو منحرف ہوتا ہے یعنی وہ جنات میں سے اگر کوئی ہٹتا اپنے کام سے، اگر سرتابی کرتا تو ہم اسے داغ دیتے تھے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، آگ کے عذاب سے، یعنی اس کو پنش کرتے تھے تاکہ وہ کاموں کو صحیح طرح سے انجام دے۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ، اور وہ ان کے لیے کام کرتے تھے جیسا سلیمان علیہ السلام چاہتے، یعنی یہ ان کے نوکر تھے۔ من محاریبہ، محرابیں بنانی ہیں تو محرابیں بنوا دی، و تماثیلا، اگر کوئی تصویریں بنوانی ہیں تو تصویریں بنوا دی، و جفان، بڑے بڑے پیالے بنوا دیے کل جواب حوضوں کے جیسے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا دسترخوان بہت وسیع تھا،
تو قدور راسیات اور گڑی ہوئی دیگیں، تو بڑے پیالے اور بڑی دیگیں جو گڑی ہوئی ہوں ان کی ضرورت ظاہر کس لیے پڑتی ہے کہ دسترخوان وسیع ہے، ایک تو کام کرنے والے دوسرے افراد بہت زیادہ ہیں، اس کے علاوہ اگر مہمان ہیں تو ان لوگوں کے لیے کھانا اگر بلک میں تیار کرنا ہے تو ان تمام تر چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے کام کرنے والوں کی ضرورت ہے، تو ٹولز بھی ہیں اور ساتھ ساتھ افرادی قوت بھی، ہیومن ریسورس جو ہے وہ بھی ان کے پاس موجود تھا اگرچہ جنات کی صورت میں، اور اس کے علاوہ انسان تو ہوں گے ہی۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کا مظاہرہ کرو، یعنی تمہارے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے کہ تم شکر گزار بندے ہو، وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں، ایسے کہ نعمت کی قدردانی کریں، منعم کو پہچانیں کہ نعمت دینے والا کون ہے، دل سے اس کا احساس کریں، زبان سے اظہار کریں، اور عملاً اس نعمت کو وہاں استعمال کریں جہاں خدا استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ اب اس کے بعد جو واقعہ چھوٹا سا یہاں پر بیان ہو رہا ہے سلیمان علیہ السلام کی موت کا، وَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، تو جب ہم نے ان پر موت کا حکم جاری کر دیا، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، تو ان کی موت کے بارے میں پتہ ہی نہ چل سکا مگر ایک دیمک کے ذریعے سے، تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ، کہ جس نے ان کی لاٹھی کو چاٹ لیا، جو کھا گئی ان کی لاٹھی کو۔ اب ظاہر ہے کہ ٹرمائٹ ہے، اس کا تو اپنا ایک مزاج ہے، اپنا ایک انداز ہے کہ آہستہ آہستہ وہ کھوکھلا کرتی ہے، تو جب تک وہ لاٹھی کھوکھلی نہیں ہوئی اور سلیمان علیہ السلام گرے نہیں، پتہ ہی نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت آ چکی ہے۔ اس کی ڈیٹیلز بیان ہوئی ہے مفسرین کے مطابق کہ وہ اپنے عصا پر تکیہ کر کے کھڑے ہوئے، یعنی سہارا لے کر، اور انہوں نے جنات سے کہا کہ جب تک میں کھڑا رہوں تم اس کام میں مصروف رہنا۔ جنات اس کام میں لگ گئے اور یہاں کھڑے ہی کھڑے ان کی روح قبض ہو گئی، اور وہ اسی طرح کھڑے رہے اور جنات سرگرمی سے مصروف عمل رہے، یہاں تک کہ اتنی مدت گزر گئی کہ اس عصا میں دیمک لگی اور اس دیمک نے اس عصا کو کھا لیا جس سے وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ وہ عصا ٹوٹا تو ان کا جسم زمین پر گرا، اور اب جنات کو احساس ہوا کہ یہ تو مدت ہوئی دنیا سے اٹھ گئے اور ہم بے خبری سے بلا وجہ اس کام میں لگے رہے۔ یہ خلاصہ ہے مفسرین کے بیان کا۔ فلما خر، اب عبارت جو قرآن کی ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ فلما خر، جب وہ گرے، تبینت الجن، اور جنوں کو تب یہ پتا چلا، ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المبین، اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت عام سزا میں اتنے عرصے تک نہ رہتے، یعنی اگر ہر پوشیدہ چیز ان کو پتہ چل جاتی تو پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کام کو اسی وقت ترک کر دینا ہے کہ جب ہمارا باس جو ہے یعنی سلیمان علیہ السلام اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اب فی الحال کام کو کنٹینیو کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی جنات کے لیے ایسا علم غیب موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان ان سے اس طرح سے لا لگانے لگے اور سمجھنے لگے کہ وہ اس کے لیے کوئی غیب کی کنجی فراہم کر سکتا ہے اور پوشیدہ باتوں کو اس کے لیے واضح کر سکتا ہے، کہ جیسا کہ بہت سارے افراد کا نظریہ تھا، بلکہ شاید اب بھی ہوگا، لیکن قرآن مجید اس حوالے سے بہت کیٹیگوریکلی ایک بات بیان کر رہا ہے۔ آیت نمبر 14 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تشریف فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ سبا، آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 22۔ گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے اپنے قدرت کے مظاہروں کو بیان کرتے ہوئے ان معجزات کا ذکر کیا جو جناب داؤد علیہ السلام کو دیے گئے تھے، اور پھر جناب سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اب اس صفحے پر ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلہ سبا کا ذکر ہے، یمن کا وہ قبیلہ کہ جس کے نام پر اس سورہ کا نام سورہ سبا پڑا۔ ارشاد ہوتا ہے لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، یقیناً قوم سبا کے لیے ان کے مساکن میں یعنی ان کی بود و باش، ان کے رہنے کی جگہ جہاں پر وہ لوگ آباد تھے، نشانی تھی۔ جنتان عن یمین و شمال، باغات تھے دائیں اور بائیں۔ اب یہ باغات کا ایک سلسلہ تھا جو ان کے دائیں اور بائیں یعنی علاقے کو پوری طریقے سے کور کیے ہوئے تھا، اور طویل ایک پہ اس کا رقبہ تھا، میلوں پر پھیلا ہوا۔ کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کا رزق، واشکروا لہ، اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ یہ تو خود پروردگار عالم کی عنایتیں ہیں کہ جو زبان حال سے یہ بول رہی ہوتی ہیں کہ اپنے رب کا رزق استعمال بھی کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو، مگر یہاں پر یہ بھی قول ہے کہ انبیاء کو جو مبعوث کیا گیا تھا تو کسی نبی نے ان سے باقاعدہ یہ
پروردگار عالم کا پیغام بھی پہنچایا کہ یہ تمام تر نعمتیں تمہارے پاس ہیں، قدردانی کرو کہ پروردگار نے تمہیں اتنے اچھے پرفضا ماحول کے اندر رکھا ہوا ہے، اپنے رب کا رزق بھی استعمال کرو اور ساتھ ہی ساتھ شکر پروردگار استعمال کرو۔ بلدۃ طیبہ، پاک و پاکیزہ شہر ہے، وہ رب غفور، اور پالنے والا خدا بھی وہ ہے کہ جو مغفرت کرنے والا ہے۔ یعنی ایک طرف تمہیں اتنا اچھا ماحول ملا ہوا ہے، بہت آئیڈیل کی کلائمیٹ ہے، ایک آئیڈیل لوکیشن ہے تمہاری، اور پھر اس کے بعد تمہارا پروردگار معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ یعنی جو تم سے مطالبے کیے جا رہے ہیں ان مطالبوں کو پورا کرتے چلے جاؤ، اپنی بندگی کا ثبوت دو، اور ذہن میں رکھو کہ تمہارا پروردگار اگر کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو تمہیں معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ فَأَعْرَضُوا، تو انہوں نے اعراض کیا۔ یہی جو قوموں کا حال ہو جاتا ہے کہ نعمتوں میں غرق ہونے کے بعد وہ منعم کو، نعمت دینے والے کو بھول جاتے ہیں۔ فَأَعْرَضُوا، تو انہوں نے روگردانی کی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو ہم نے ان کے اوپر سیلاب بھیجا زور و شور کا، یعنی اس سیلاب نے پھر ان کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی، فرشتے اڑا کر رکھ دیے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، زور کا سیلاب ان تک پہنچا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ، اور ہم نے بدل دیا وہ جو باغات وہاں پر تھے ان کو بدل دیا ایسے باغات سے کہ جن کے اندر بڑا بد مزہ پھل ہوا کرتا تھا، وہ اصلاً اور جھاؤ کے درخت تھے۔ اب یہ جھاؤ کے درخت جو ہے، یہ لفظ جو ہے ظاہر ہے کہ اتنا مانوس نہیں ہے، لیکن اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر بھی جائیں گے، گوگل کے اوپر بھی جائیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ لفظ جھاؤ باقاعدہ استعمال ہوتا ہے، اور اسی کا انگریزی ٹرانسلیشن ہے ٹمارسک، TAMARISK، اور اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے امیجز بھی آپ کو مل جائیں گے کہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وضعیت کیا ہوتی ہے، اس کی شکل کیسی ہے۔ لیکن بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ بد مزہ ایک کڑوی گھاس وہاں پر اگا دی گئی، اور ایسے درخت کے جو کوئی بہت مفید درخت نہیں تھے، جھاؤ کے درخت ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور کچھ بیری کے درخت جو کچھ فائدہ مند آپ کہہ لیجئے، لیکن یہ کہ جو اصل جو ان کے لیے ایک ماحول سا بن گیا تھا جو بہت ہی اٹریکٹیو تھا، جس میں چاند تھا، بہت زیادہ اس کے اندر کشش تھی، وہ سب ختم ہو کر رہ گیا۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ان کی سزا ہے ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی یہ جو ہم نے ان کو سزا دی، یہ بدلہ جو ان کو دیا تو ان کے اس کفر کی وجہ سے۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور کیا ہم اس طرح کی سزا کفران نعمت کرنے والوں کے سوا بھی کسی کو دیا کرتے ہیں؟ یعنی اب اس کے اندر پالیسی ہے پروردگار عالم کی۔ اب اگر آپ غور کریں اور اس کو لنک کریں سورہ ابراہیم کی اس آیت کے ساتھ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر نعمت ادا کرو گے، ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم حتماً اس میں اضافہ کر دیں گے، لیکن اگر تم نے کفران نعمت کیا، لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر ہمارا عذاب بڑا شدید ہے۔ وہ پھر جب ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تو وہ قوم سبا جیسی قوم بن جایا کرتی ہے اور اس جیسا حال ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس میں پروردگار عالم نے اپنی پالیسی بیان کی ہے کہ ہم اسی طرح سے ناشکرے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ، اور ہم نے ان کے اور اس بستی کے درمیان الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ جس کو ہم نے مبارک بنایا تھا۔ اب وہ بستی کوئی بھی ہو، یعنی اتنا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، یہ تاجر مزاج برادری تھی، سبا کے لوگ جو بزنس کرتے تھے، اپنے کاروبار کیا کرتے تھے، تو ان کا سفر ہوتا تھا۔ تو ایک اور بستی کہ جس کی یہاں تعبیر پروردگار عالم نے اس طرح سے کی ہے اس کی کہ ہم نے اس کو مبارک قرار دیا، تو ممکن ہے کہ ٹریڈ وغیرہ کے لیے وہ لوگ وہاں پر فریکوینٹلی جایا کرتے ہوں۔ مفسرین نے اس حوالے سے صنعاء کا نام لیا ہے کہ جو خود یمن کا علاقہ تھا، اور ایک اور علاقے کا بھی نام لیا ہے معارف، وہ بھی غالباً یمن ہی کے اندر تھا۔ تفسیر نمونہ کے اندر اس حوالے سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بحث کی ہے اور اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ یہ لوگ سبا سے یہاں صنعاء یا معارف تک جایا کرتے تھے اور واپس آیا کرتے تھے، اور اس جگہ پر برکتیں تھیں۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے اٹریکشن تھی کہ وہاں پر وہ اپنا کاروبار کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، چیزیں لینا ہے، بیچنا ہے، کچھ وہاں پر بیچا، کچھ وہاں سے لیا، کسی اور جگہ بیچا، تو یہ ان کی ٹریولنگ وہاں پر ہوا کرتی تھی۔ پروردگار عالم اب اپنے احسان کو مزید بیان کر رہا ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے پروردگار عالم نے ان کی بود و باش کی بات کی، جہاں پر وہ رہتے تھے اس کی بات کی، وہاں پر جس طرح کے درخت
درخت تھے، باغات تھے، ان کا ذکر کیا، یہ بھی بتا دیا ضمناً کہ ان کے اوپر عذاب آیا تو کیا ہوا، مگر اس سے پہلے کہ عذاب آتا ان کے لیے جو ٹریولنگ کی جو سہولتیں تھیں ان کے حوالے سے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک تو جس جگہ وہ لوگ جایا کرتے تھے وہ جگہ بابرکت تھی، بارکنا فیہا قرن ظاہرہ، ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کے اور اس جگہ کے درمیان ایسی بستیاں رکھیں، آباد کر دیں کہ جو مسلسل تھیں، یعنی وہ بستیاں اس طرح سے ریگولر انٹرولز کے ساتھ آتی تھیں کہ فاصلہ محسوس نہیں ہوتا تھا، یعنی اب آپ اندازہ کریں کہ درمیان میں بڑے بڑے پیچز آ جائیں کہ جس میں آبادیاں نہ ہو تو پھر انسان خطروں کا سامنا کرتا ہے، امن و امان جو ہے رسک پر آ جاتا ہے، ایک انسان اس پر پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا پانی اگر ختم ہو گیا تو مجھے کیا کرنا ہے، میرا کھانا ختم ہو گیا تو مجھے کہاں سے حاصل ہوگا۔ لیکن اگر ریگولر انٹرولز کے اوپر اس طرح سے بستیاں آباد ہوں تو اگر ایک انسان ہے وہ سفر کر رہا ہے تو نہ اسے قافلوں میں سفر کرنے کی ضرورت ہے، نہ مسلح افراد ساتھ لینے کی ضرورت ہے، اور اگر کہیں پر کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے تو بستی بس آنے والی ہے تو وہاں سے وہ چیز لے لیں گے، یہ ایک بڑی سہولت ہو جاتی ہے سفر کرنے میں۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اور اس بستی کے درمیان کہ جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں ہم نے مسلسل آبادیوں کو آباد کر دیا، وقدرنا فیہا السیر، اور اس کے اندر ان کے لیے آمد و رفت رکھی، سیرو فیہا کہ سیر کرو اس میں، لیالیہ و ایامن آمنین، راتوں میں بھی اور دنوں میں بھی اور پورے اطمینان کے ساتھ۔ خاص طور پر جو راتوں کا سفر ہوتا تھا، آج بھی سیف نہیں ہوتا اتنا زیادہ، لیکن بہرحال اس زمانے میں تو راتوں میں اور خطرہ بڑھ جایا کرتا تھا، لیکن ان کے لیے یہ آمد و رفت اتنی ایزی ہو گئی تھی۔ اب ان بدبختوں کی دعا دیکھیے، انہوں نے کیا دعا مانگی، فقالو، تو ان لوگوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے پالنے والے، باعد بین اسفارنا، ہمارے یہ جو سفر ہیں ان میں فاصلہ ڈال دے، ان میں فاصلے قرار دے دے، لمبے سفر ہوں، یعنی اس کے اندر یہ جو فریکوینٹلی جو بستیاں آتی ہیں یہ نہ ہو، ہمارے لیے ان فاصلوں کے اندر اضافہ ہو جائے۔ وظلموا انفسہم، اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اب اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ خامخواہ اپنے پیر پر کلہاڑی مارنا ایک ہے، کوئی خاص وجہ سے امتحان پروردگار کی طرف سے ہو، اور ایک ہے کہ انسان اس نعمت کو جو پروردگار عالم نے دی ہے خامخواہ ختم کر دے یا ختم کروانے کی دعا مانگے، تو یہ بہت بڑا کفران نعمت ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے جو نعمت ملی ہوئی ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے، منعم کی طرف توجہ ہو، نہ یہ کہ اس طرح کی بے تکی دعائیں انسان مانگتا چلا جائے۔ ابھی انہوں نے دعا کیوں مانگی، اس حوالے سے مفسرین نے باتیں کی ہیں۔ ایک بات یہ کی ہے کہ جس طرح سے وہ بے تکی دعا بنی اسرائیل کی تھی کہ من و سلوہ مل رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کو پیاز اور لہسن وغیرہ چاہیے، اس طرح کی دعا ان کی تھی کہ ہم چینج چاہتے ہیں، اس چینج کے چکر میں انہوں نے اس نعمت کی قدر کو نہیں پہچانا۔ اور ایک اور دوسرا قول یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہاں جو غریب افراد تھے ان لوگوں کو اس طرح سے آسانی سے سفر کرتے ہوئے دیکھ کر پیسے والوں نے یہ دعا مانگی، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح تو ہم اور یہ بالکل ایک ہی پیج پر آ گئے اور ایک ہی لیول پر آ گئے کہ ہم بھی آسانی سے سفر کرتے ہیں اور یہ بھی بڑے آسانی سے سفر کر لیتے ہیں، تو کچھ تو فرق ہونا چاہیے، ہم پیسے والے ہیں تو ہمارا سفر تو سہولت کے ساتھ ہو، اور اگر وہ فاصلہ بھی اگر ہوا تو ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، ہم تو اپنا سامان وغیرہ ساتھ لے کر کیری کر کے سفر کر سکتے ہیں۔ ان غریبوں کا جو سفر ہے وہ اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے۔ مگر جب انہوں نے اس طرح کی دعا مانگی تو پروردگار فرماتا ہے وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا، تو ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا، ایک داستان بنا دیا، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کے پرچے اڑا کر رکھ دیے۔ وہ کیسے کیا، وہ پیچھے بات آ چکی کہ ان کے لیے سیلاب نے آ کر ان کے یہاں تباہی مچا دی، اور جو وہاں پر باغات تھے ان باغات کا بالکل معاملہ ہی بدل کر رہ گیا۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا جب اس طرح کے واقعات کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ نعمتیں پروردگار کی طرف سے ہیں، ان پر شکر ہونا چاہیے، اور اگر کبھی کسی موقع پر کوئی تنگی ہو تو اس پر صبر بھی کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور ان کے باب میں ابلیس نے اپنے ظن کو سچا ثابت کر دیا ہے، جو اس نے کہا تھا کہ میں گمراہ
کر دوں گا ان سب کو سوائے چند افراد کے جو مخلصین ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اس کا جو اعلان تھا وہ ظنی تھا، ایک گمان کے اوپر تھا، اور اس نے اس کیس کے اندر اسے سچ ثابت کر دیا۔ واتبعوہ، تو ان لوگوں نے اس کی اتباع کی، الا فریقا من المؤمنین، ہاں ایک چھوٹا گروہ مومنین کا تھا، وہ ابلیس کی باتوں میں نہیں آیا۔ وما کان لہ علیہم من سلطان، اور ظاہر ہے کہ ابلیس کو ان کے اوپر کسی قسم کا زور زبردستی والا معاملہ نہیں تھا کہ وہ کان سے پکڑ کر زبردستی ان کو گمراہ کر دیتا۔ ہاں الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، ہاں بس یہ ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ممن ہوا منہا فی شک، ان کے مقابلے میں کہ جو آخرت کے حوالے سے شک میں مبتلا ہے۔ یعنی ابلیس زبردستی نہیں کر سکتا تھا، ایکسپلائٹ کر سکتا تھا، وہ اس نے کیا۔ اس کا کام تھا رنگینی دنیا کو ایکسپلائٹ کرنا، وہ اس نے کیا۔ یہ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے، ہمیں تو پتا تھا، مگر یہ علم پروردگار، یعنی ان کو ایکسپوز کرنا، ان کو ظاہر کرنا، کہ ظاہر ہو جائے کہ کون ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور کون ہیں کہ جو اس میں شک رکھتے ہیں۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، ادعوا الذی زعمتم من دون اللہ، پکارو ان کو جن کو تم سمجھتے ہو اللہ کے علاوہ، اللہ کے مقابلے میں جس کو تم سمجھتے ہو پکار لو، جس کو تم خدا کا شریک سمجھتے ہو پکار لو، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ نہیں قدرت رکھتے ایک ذرے بھر پر بھی آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ خدا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے مقابلے پر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ وما لہم فیہا من شرک، اور نہ ہی ان دونوں میں کچھ شرکت ہے ان کی۔ وما لہم فیہما یعنی نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، ما لہم نہیں ہے من شرک ذرا سی بھی شراکت، وما لہو منہم من ظہیر، اور نہیں ان کا ان میں سے کوئی مددگار۔ پروردگار عالم کی مقابلے پر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، نہ مالک ہونے کے اعتبار سے نہ کسی اور اعتبار سے۔ خدا ہی کسی کو اگر کوئی کام دے وہ الگ بات ہے، وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، وہ وسیلے ہو سکتے ہیں، اور وہ خدا کی طرف سے ہوں گے، خدا کے مقابلے پر نعوذ باللہ من ذالک نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت نمبر 22 جس پر یہ صفحہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ سبا، آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 32، 23 سے 32 تک۔ گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ پروردگار عالم نے شرک کی نفی کی اور یہ بتایا کہ ان کے پاس کوئی قدرت و طاقت نہیں ہے کہ جنہیں یہ خدا کے مقابلے پر لے کر آتے ہیں اور شریک ٹھہراتے ہیں۔ آگے پروردگار عالم اس صفحے پر شفاعت کی بحث کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اس کے یہاں کوئی سفارش شفاعت فائدہ نہیں دیتی مگر اس کی جسے وہ اجازت دے۔ اسی سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ شفاعت کی مطلقاً نفی پروردگار عالم کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے استثناء کے ساتھ شفاعت کو بیان کیا ہے۔ یعنی یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ شفاعت فائدہ دے گی مگر ان کی شفاعت کی جنہیں خدا متعال نے اجازت دی ہو۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کے بارے میں پروردگار عالم نے اجازت دی ہے انہی کے بارے میں شفاعت ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ حق ہیں اور دونوں یہاں پر مراد ہو سکتی ہیں۔ جن کو خدا نے اجازت دی ہے وہ شفاعت کریں گے، جن کے بارے میں خدا نے اجازت دی ہے ان کی شفاعت کی جائے گی۔ یہ پروردگار عالم کا ایک نظام کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے بہرحال ایک امید دلائی ہے۔ جس طرح سے پروردگار عالم کی رحمت ہے اس سے امید ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ پروردگار عالم کا ایک انتظام ہے کہ اس نے اپنے حبیب کو، اہل بیت کو اور دیگر بہت سے افراد کو، علماء کو، شہداء کو شفاعت کا حق دیا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا۔ فزع جب ظاہر ہے کہ یہ باب تفعیل میں جاتا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے تو یہ پھر منفی معنی دیتا ہے، یعنی وہ اضطراب جو تھا وہ دور کر دیا گیا۔ تو پہلے تو ظاہر ہے کہ یہ مضطرب ہوئے جب قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھا، مگر جب وہ پھر دور ہو گیا
قالوا ماذا قال ربكم، تو انہوں نے کہا کہ کیا کہا تھا تمہارے رب نے۔ اب یہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں اور ان لوگوں کی آپس کی گفتگو بھی ہو سکتی ہے۔ جواب آئے گا قالوا الحق، کہ حق ہی کہا تھا، یعنی جو کچھ بھی ہمارے رب نے کہا تھا وہ حق ہی کہا تھا۔ این ممکن ہے کہ وہاں دنیا میں ہمیں سمجھنے میں ہم نے کوتاہی کی ہو، لیکن ہمارے رب کا جو قول تھا وہ آج بالکل ثابت ہو گیا کہ حق تھا اور اس میں کسی قسم کی کوئی غلط بیانی نہیں تھی۔ وہ هو العلی الکبیر، اور وہ اونچا ہے اور بہت بڑا ہے، یعنی اس کی علو اور بلندی جو ہے اس کو یہاں پر ان کی زبانی اقرار اور اعلان کروایا جا رہا ہے۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماوات والارض، کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ قل اللہ، اور کہہ دیجئے اللہ، یعنی یہ بات اللہ ہی کے بس میں ہے، اور یہ بات تمہیں معلوم بھی ہے کہ پروردگار عالم ہی آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کا حکیمانہ انداز ہے مخاطب کے لیے، حقیقت حال پر غور کرنے کی دعوت دینے کے لیے، جو اسے ناگوار بھی نہ گزرے۔ ورنہ تو اگر آپ دیکھیں تو سیدھی سی بات ہے کہ بہت ہی فرملی یہ کہا جا سکتا تھا کہ بھائی ہم ہدایت پر ہیں اور تم گمراہی پر ہو، مگر ظاہر ہے کہ اس سے سامنے چڑھ جائے گا۔ تو ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب سامنے والے کو قابل سماعت بنانے کے لیے، مخاطب کو مائل کرنے کے لیے، وہ کم سے کم ایجنڈے کے اوپر غور تو کرے کہ کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارا اور ہمارا جو موقف ہے وہ پولز اپارٹ ہے۔ ایک طرف ہم توحید کی بات کر رہے ہیں، تم شرک کی بات کر رہے ہو، تم کئی خداؤں کی بات کر رہے ہو، ہم لا الہ الا اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب اس صورت میں ہوگا کیا؟ دونوں کے دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے۔ اگر توحید ہے تو پھر بت پرستی غلط ہے، اور بت پرستی ہے تو توحید غلط ہے۔ تو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ یا ہم یا تم، یعنی دونوں صحیح ہوں یہ ناممکن ہے، یا ہم صحیح ہیں یا تم صحیح ہو، یا ہم غلط ہیں یا تم غلط ہو۔ اس میں صراحت کے ساتھ اگر اعلان کر دیا جائے تو سامنے والا فرسٹریٹ ہو جائے گا اور غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لہذا اسے قابل سماعت بنانے کے لیے، غور و فکر پر آمادہ کرنے کے لیے یہ انداز گفتگو اختیار کیا جا رہا ہے، جس کی مثالیں قرآن مجید کے اندر بہت ساری موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی رواداری والے انداز کو اگلی آیت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جہاں پروردگار فرماتا ہے قل، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، لا تسألون عما اجرمنا، کہ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ہمارے جرائم کے بارے میں، ولا نسأل عما تعملون، اور نہ ہم سے سوال کیا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو تم انجام دیتے ہو۔ اب یہاں پر پھر اگر آپ دیکھیں کہ ایک انداز رواداری ہے کہ ایک تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بھائی تم اپنے کیے کے ذمہ دار ہو، ہم اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں، لیکن سامنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ فرض کرو کہ ہم مجرم ہیں تو ہمارے جرائم کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور سامنے والے کے لیے جرم کا لفظ استعمال نہیں کیا جا رہا۔ یہ رواداری ہی کا انداز ہے کہ تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ہم اپنی دانش میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے بلاغ، کہ ہم بات کو پہنچا دیں، وہ ہم پہنچا رہے ہیں، اب اس کے بعد تمہارا جو عمل ہے اس کے تم ذمہ دار ہو۔ اور پھر ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری دانش میں ہم مجرم ہیں تو پھر ہم اپنے جرائم کا حساب دینے کے خدا کی بارگاہ میں پابند ہیں، اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی اب اس صورت میں ہم تم سے چاہتے کیا ہیں؟ ہم چاہتے صرف اتنا ہے کہ تم غور و فکر کر لو، ہماری بات بھی سوچو سمجھو، اور اپنی بات جو ہے اس کو ذرا سا ری وزٹ کر لو کہ وہ کتنی معقول ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے قل، اے حبیب کہہ دیجئے، یجمع بیننا ربنا، کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں یکجا کر دے گا، ثم یفتح بیننا بالحق، اور پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ بھی کر دے گا، وہو الفتاح العلیم، اور وہ بڑا فیصلہ کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر پھر اسی فیصلے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو آخری فیصلہ ہوگا۔ یعنی پھر سوچ لو کہ اگر تم اس پر غور و فکر کر کے ریوزٹ نہیں کرتے ہو اپنی پالیسیز کو اور ہماری بات پر غور نہیں کرتے ہو، تو پھر آخری فیصلہ جو ہوگا ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس میں پچھتانا پڑ جائے، اس لیے کہ پھر اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ بالحق، بالکل حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ قل، اے حبیب کہیے، ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، مجھے دکھاؤ وہ جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک بنا کر ملایا ہے۔
یعنی دکھاؤ کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو بالکل واضح مطلب ہے اور وہی زیادہ بہتر بھی لگ رہا ہے کہ وہ جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو ان کی قدرت اور طاقت کے کچھ آثار تو ہمیں دکھلاؤ. ان کو جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے ان کی قدرت کے آثار کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے بنایا ہے؟ کیا انہوں نے خلق کیا ہے؟ کیا ان کی صنائی ہے؟ کہاں پر ان کی تدبیر ہے؟ کہاں پر ان کی قدرت کے کرشمے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. اور نہ ہی وہ اس بات کے دعوے دار ہیں. یعنی خاص طور پر بتوں کے کیس کے اندر تو وہ بت بےچارے ان کو تو بنایا گیا، تراشا گیا، وہ تو کچھ بولتے بھی نہیں ہیں. تو کہاں وہ کسی قسم کے دعوے دار ہیں کہ ان کی کوئی قدرت بزوم خود بھی یہ پروردگار عالم کے مقابلے میں پیش کر سکیں؟ کلا، ہرگز نہیں. بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہی اللہ ہے جو عزت والا ہے اور حکمت والا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشارت دینے والا، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے. اس کے ذریعے سے پھر ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عالمگیری رسالت ہے، عالمگیر رسالت ہے، اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ ایک یا دو افراد یا ایک یا دو قوموں کے لیے ہم نے رسول نہیں بنایا، کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے ہم نے رسول بنایا، جو خود ختم نبوت کی ایک اور دلیل بھی بن جاتی ہے کہ جب تمام انسانوں کے لیے اب ان کو رسول بنا دیا گیا تو کسی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی اعتراض کرتے ہیں کہ کب وہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی قیامت کب آئے گی. قُل لَكُم مِيعَادُ يَوْمٍ، اے حبیب کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک دن کا وعدہ ہے، یعنی وہی دن قیامت کا دن ہے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے. میعاد یعنی وعدے والا دن. لا تستأخرون عنہ ساعة، جس سے تم ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں دیکھو گے، ولا تستقدمون، اور نہ ہی ایک لمحہ مقدم ہوگا. یعنی وہ جب وقت آئے گا تو پھر آ جائے گا، نہ ذرا سا ڈیلے ہوگا نہ ذرا سا ارلی ہوگا، بالکل اپنے وقت پر وہ وعدہ پورا ہوگا اور قیامت کا دن آ جائے گا. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لن نؤمن بهذا القرآن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ اس پر کہ جو آگے ہے. یہ آگے سے مراد کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد توریت اور انجیل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے. دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے نہ قرآن پر نہ توریت اور انجیل پر، اور یہ بھی کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے قرآن پر اور نہ ہی قیامت کے دن پر. وَلَوْ تَرَى، کاش کہ آپ دیکھتے اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کہ جب ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی وہی جو میدان قیامت میں عدالت برپا ہوگی ان میں ان کے کھڑے رہنے کو بتایا جا رہا ہے. یرجع بعضهم الى بعض، اور ان میں سے ایک دوسرے سے سوال کر رہا ہوگا. یقول الذین استضعفوا، تو وہ کہیں گے کہ جو دبے ہوئے تھے، جن کو بالکل یعنی محروم جو طبقہ ہوتا ہے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو مستکبر ہیں، یعنی جو ایروگینٹ، جو بڑے لیڈر بنتے تھے، چودھری بنتے تھے، ان سے کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم یقیناً مومن ہوتے. یعنی تمہارے ہونے کی وجہ سے، تمہارے انفلوئنس کی وجہ سے ہم لوگ حق کو قبول نہ کر پائے، تمہارے انفلوئنس کی وجہ سے ہم باطل سے چپتے رہے. قال الذین استکبروا، تو وہ جو متکبر تھے، مستکبر تھے، کہیں گے للذین استضعفوا، ان کمزوروں سے، ان پسے ہوئے افراد سے، نحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ گیا، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم ہی مجرم ہو. اب ظاہر ہے کہ یہ جو عام طور پر ایروگینٹ افراد ہوتے ہیں، جو انفلوئنس رکھتے ہیں، وہ اپنے اس انفلوئنس کی وجہ سے بہت سو کو ہدایت کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گمراہ کرنے کے جرم کے بھی مرتکب قرار پاتے ہیں اور اس کی سزا ان کو ملے گی. لیکن وہی والی بات کہ کیا ان کے اس انفلوئنس کی وجہ سے دوسرے انسان کا اختیار سلب ہو جاتا ہے؟ جب شیطان کے انفلوئنس کے باوجود انسان کا اختیار سلب نہیں ہوتا ہے تو یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ بہرحال انسان کو پروردگار عالم نے ایک بڑی صلاحیت سے نوازا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکتا ہے، اور وہ غور کرتا ہے، کئی مرتبہ وہ اپنے اس اختیار کو کمپرومائز کر دیتا ہے. یہی اس کی انسانیت کی تذلیل ہے اور یہی اس کی شکست ہے. البتہ یہ مکالمہ
جو متکبرین، مستکبرین اور مستضعفین کے درمیان ہے، طاقتور اور کمزور جو دنیا کے اعتبار سے تھے، وہ بھی آگے مزید بڑھے گا۔ لیکن یہ آیت نمبر 32 کا یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وحدث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔